حضرت ابو ہریرہ بہت بڑے معروف اصحاب میں سے ہیں اور تقریباً رسول کریم کی زندگی کے 2 سال 3 مہینے ایسے ہیں جس کو اس فرد نے جس میں رسول کریم کے ساتھ گزارا ہے 2 سال 3 مہینے۔ اس وقت اگر آپ احادیث کی دنیا میں دیکھیں، شیعہ کی بات نہیں کرنا چاہوں گے، شیعوں کے ہاں ان سے احادیث نہیں لی گئی، لیکن اگر احادیث ہمارے برادران کی احادیث میں دیکھیں تو اکثر احادیث ان سے ہیں، اور ان احادیث کی تعداد بھی تقریباً 5,500 ہے۔ تقریباً کتنی؟ 5,500۔ حضرت ابو بکر سے منقول احادیث 40 سے کم ہے، حضرت عمر سے منقول احادیث 40 سے کم ہے، حضرت علی مرتضیٰ سے منقول احادیث شاید 30 بھی نہ ہو، لیکن ابو ہریرہ سے منقول احادیث کی تعداد 5,500 ہے، جبکہ علم نبی کا وارث اور شہر علم کا دروازہ علی ہے۔ سوچنے والی بات ہے یعنی کہ دین کہاں سے لے رہے ہو؟ جس شخصیت کو اللہ کا رسول اپنے علم کا محافظ، وارث اور اپنے شہر علم کا دروازہ کہے، اس سے اخذ شدہ احادیث کی تعداد دیکھو اور اس کے مقابلے میں دوسروں کو دیکھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ کو اپنے دور اقتدار میں معاویہ نے مکہ کا گورنر بنایا تھا۔ معاویہ نے اپنے دور اقتدار میں ایک شخص، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص باہر کہیں سے پیاز لے کے آیا، شہر میں بیچنا چاہ رہا تھا، کوشش بڑی کی، بکی نہیں، آیا ابو ہریرہ کے پاس، کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہوں، تاجر ہوں، میں نے سنا تھا کہ مکہ میں پیاز کی قحط سالی ہے، تو اس لیے میں اپنی ساری دولت خرچ کر کے پیاز لے کے آیا، لیکن اب پیاز بک نہیں رہا اور سڑنے کے قریب ہے، تو کوئی ایسا کام کر دو جس سے میری پیاز بک جائے اور کم از کم میں نقصان سے بچ جاؤں، مسلمان ہوں تمہیں بھی ثواب ہوگا، ثواب کا کوئی رستہ نکال دو۔ کہا ثواب کا رستہ نکال دو، ٹھیک ہے نکالتا ہوں۔ گیا، کہا کہ جمعے کے دن آ جانا، جمعے کے دن مسجد میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور حدیث پڑھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے عکا کی پیاز مکہ میں خریدی اور کھائی اس پر جنت واجب ہے، تو اس لیے دیکھ لو عکا کی پیاز آئی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت سے محروم ہو جائے۔ لوگ جب نکلے تو پیاز ختم ہو گیا اور اس کا جو نقصان ہو رہا تھا اس نقصان سے وہ بچ گیا، اس نے آگے بڑا شکریہ ادا کیا، اور حضرت ابو ہریرہ بھی بہت مطمئن، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک مسلمان کو ایک مشکل سے نکالا ہے، لیکن رستہ کون سا اختیار کیا؟ جو ان کی اپنی خواہش کے مطابق تو تھا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی خواہش کے مطابق نہیں تھا۔ جب آپ اہل البیت کے مکتب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر وہاں پر ان چیزوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہوتا، جبکہ رسول کریم کے 2 واقعات میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ امیر المومنین کی زندگی میں بھرے پڑے ہیں ایسے واقعات، امام حسن کی زندگی میں بھرے پڑے ہیں، امام حسین کی زندگی پر ہے، باقی ائمہ اہل بیت کی زندگی پر ہے ان چیزوں سے، لیکن میں رسول کریم کی زندگی کے 2 واقعات بیان کرتا ہوں۔ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، 18 ماہ بیٹے کی عمر تھی، انتقال ہوا، مغموم تھے، رو رہے تھے، آئے دفنانے کے لیے، تمام اصحاب جمع ہیں، اچانک دیکھا سورج کو گرہن لگ گیا۔ صحابیوں نے، اصحاب نے، ظاہر ہے رسول کریم سے عقیدت تھی، محبت تھی، عشق تھا، تو اس لیے فوراً کہنا شروع کیا کہ آج رسول کریم کے بیٹے کے انتقال پر صرف رسول کریم ہی مغموم نہیں ہے، بلکہ آسمان میں چمکنے والا سورج بھی مغموم ہے، اس کو گرہن لگ گیا ہے۔ رسول کریم کے کانوں تک یہ بات پہنچی، دفن روکا، آئے تمام صحابیوں کو جمع کیا، کہا کہ میں نے ایسی بات سنی ہے، تم لوگوں نے ایسی بات کہی ہے؟ کہا کہ دیکھو میں تمہیں شعور دینے آیا ہوں، تمہاری نادانی سے فائدہ اٹھانے نہیں آیا، میں تمہیں عقل کے رستے پر گامزن کرنے آیا ہوں، تمہاری بے شعوری، نادانی اور جہالت سے فائدہ اٹھانے نہیں آیا۔ آسمان کا، نظام شمسی کا اپنا ایک مستقر اور ایک مقرر رستہ اور نظام ہے، اس نظام کا میرے بیٹے کی وفات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بیٹے کی وفات پر چاہے سورج گرہن کا شکار ہو یا نہ ہو، میرے مقام پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، میں وہی ہوں جو ہوں اور اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ میں تمہاری جہالتوں کی بنیاد پر اپنا مقام بڑھانا نہیں چاہتا، میں جہاں ہوں وہاں ہوں۔ یعنی لوگوں کی جہالت کو اپنے آگے بڑھنے کی سیڑھی بنانا نبی کریم کی سیرت بھی نہیں ہے اور ائمہ اہل بیت کی سیرت